اسلام میں جو حقوق ہماری خواتین کو ملے ہیں وہ دنیا میں جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے اس سے بہترین ہے۔ We need to be on the same page. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہے، اگر کوئی بچہ میتھ میں کمزور ہے تو کسی اور شعبے میں وہ آگے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم عیش مقام آئے ہوئے ہیں یہاں پر بلند پائے ولی کامل حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ موجود ہے۔ واقعی میں یہاں پر روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اور اسی روحانی ماحول میں آج ہم پروگرام روبرو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں جموں کشمیر کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، نوجوانوں اور خواتین کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ہم آپ ہی کے بیچ آتے ہیں اور آپ ہی سے مختلف موضوعات کے بارے میں تجربات آپ کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم اپنے انوائٹڈ گیسٹ سے ملتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب کا ہمارے پروگرام میں استقبال ہے، جو کہ آپ زندگی کے مختلف شعبوں سے جو بھی یہاں پہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں کے مولوی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کرے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اصطفیٰ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ جو کہ بنڈار کوٹ میں پیدائش ان کی ہوئی ہے، راجپوت خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچپن میں ہی حضرت سیدنا شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حاصل کی ہے، اور انہیں کے ساتھ ہولی ہے جب تک کہ انہوں نے ریاضت، بدنی ریاضت، عبادت کے ذریعے اس پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ آج یہ زیارت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے۔ یہ بڑی گرم زیارت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہاں پوری کشمیر، وادی کشمیر کے علاوہ پورے ملک کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ حاجات روائی ہوتی ہے۔ کیا جموں کشمیر کے نوجوان مرکزی تعاون سے چلنے والی مختلف اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرے حساب سے جوان ہمیشہ آگے ہی بڑھتے ہیں، کیونکہ نوکریاں اگر ہم اف وی ٹاک اباؤٹ جاب اینڈ آل، بہت کم جاب اورینٹیشن ہے آج کل، لیکن اگر ہم کریں گے ایک سیلف امپلائمنٹ کی بات کریں گے تو جوان ہیں، مطلب جو بھی نئی پیڑھی کے جو لوگ ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس چیز میں ہمیں ایک اویئرنیس چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ اسکیمز کے بارے میں، اسکیم تو نارملی جب مجھے پتہ نہیں ہے اسکیم کے بارے میں تو میں کیسے اس کے بارے میں جانوں؟ میں ایک جوان ہوں، میں کام کرنے کی ایک قوت رکھتا ہوں، لیکن جب تک میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا نہ ہو، اچھا فائنینشیل سپورٹ نہ ہو تو میرا وہ کوئی یوز نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک جیسے گورنمنٹ نے ای ڈی کھولے ہیں تو وہ ان سے ہمیں مطلب ان کا کافی سارا ایڈورٹیزمنٹ ہونا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ایک محلہ کمیونٹی کی ٹائپ میں ایک کیمپس ٹائپ کا ہونا چاہیے، جو کہ ایک کیمپس ٹائپ میں کریں اور لوگوں تک یہ پہنچا دے کہ کیا کیا اسکیمز ہیں، فائنینشیل اسکیمز جو ہمیں ایک نوجوان کو چاہیے، نیو آئیڈیاز ہے۔ جیسے اگر ایگزامپل لیں، ایک کوریئر سروسز اگر ہم لیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایک سروس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی سروس، لیکن ایک جوان کو وہ انفراسٹرکچر نہیں مل پاتا ہے بیکاز آف لیک آف نالج۔ جیسے میرا جو نظریہ ہے اس کے مطابق تو پہنچ رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو اسکیمیں ہیں، جیسے پرائم منسٹر اسکالرشپ اسکیم، تو اس کے تحت آج کل ہمارے وہ بچے مطلب جن کے پاس اتنی آمدن نہیں تھی، جن کے پیرنٹس کے پاس اتنا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بچوں کو باہر بھیجے پڑھنے کے لیے، تو آج کل وہ باہر کے جو کالجز میں ہیں وہاں پر
ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آگے جا کر وہ اس کشمیر کا نام روشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اسکیمیں ایسے آ گئی ہے کہ جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں تھا, جیسے بہت سارے RTI ہے یا بہت سارے ایسی اسکیمز ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے. تو وہ اسکیمیں آ گئی ہیں, بہت سارے لوگوں کو بے شک پتہ نہیں ہوگا لیکن میگزیمم لوگ اس کا لابھ اٹھا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر کے بتاؤں گا. کل میرا ایک دوست ہے, وہ مجھے فون کر رہا تھا. اس نے بتایا کہ میرے بیٹے نے پرائم منسٹر اسکالرشپ پروگرام کے تحت اپلائی کیا ہوا ہے, 12th پاس کیا ہوا ہے بچے نے, تو اس نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو میں کون سا کالج سلیکٹ کروں؟ مطلب ایک طرح سے آپ کو چوائس مل رہی ہے. کالج آپ سلیکٹ کر سکتے ہو, آپ کورس سلیکٹ کر سکتے ہو, اور جہاں پر آپ جانا چاہو گے وہاں آپ کو مطلب آپ کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے. مطلب آپ اپنا ایم جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہو. یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹل سکیمز وہ وجود میں آ گئی. اس میں سپوز ایگریکلچر سکیم آ گئی, جو کہ KCC لونز مل رہے آج کل کسانوں کو. آج کل جب ہم دیکھ رہے تھے, آج سے 10 سال پہلے 1-2 منڈیاں پورے جموں کشمیر میں اویلیبل تھی, مگر KCC کی بدولت سے اس وقت قریباً گاؤں ہر ایک گاؤں میں اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے. وہ خالی KCC کی بدولت سے ہے. اور دوسری بات, جہاں تک ان اسکیمز کا سوال ہے, جو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے یہاں پہ, لیک آف انٹرنیٹ فیسلٹی 2G ہونے کے کارن بہت سارے بچے, بہت سارے یوتھ ان اسکیمز تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جن سے ایک یوتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اسکیمز تو بہت اچھے ہیں, مگر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بچے وہاں تک, یوتھ نہیں پہنچ پا رہے وہاں تک, وہ نہیں دیکھ پا رہے کہ کہاں پہ کیا اسکیم ہے, ہمارے لیے کون سا فائدہ ہے, ہم کس طرح اس اسکیم تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکیمز ہے, بے شمار اسکیمیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے, بے شمار اسکیمیں. جہاں تک میں نے انالائز کیا ہے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. ان کو پھر پوچھنے والا ہی نہیں کوئی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ اسکیم اپروو کر رہے ہو, کیا اس کا کوئی بیک اپ آ رہا ہے, پازیٹیو بیک اپ آ رہا ہے یا نگیٹو بیک اپ آ رہا ہے. اس کی جو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے جو پرابلم یہاں آ رہی ہے وہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہر کسی پروجیکٹ کا بہت زیادہ ہے. جیسے کوئی اسکیم ہے, اس کا ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے. کل جب آپ کہیں اسکیم کوئی دیکھنے جا رہے ہو, آپ کسی آفس میں جاتے ہو, یو ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ڈاکومنٹیشن اوور دیئر, کہ آپ کو پہلے یہ ڈاکومنٹ لانا ہے, پھر یہ, دین آفیشیلز کیپ آن میک یو رن ان ٹو دا آفس ویری ناؤ اینڈ دین. سو اس وجہ سے جو ہماری اسکیمز ہے, جو یوتھ ہے, وہ ان اسکیمز کا فائدہ اچھے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور جو پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جو پراپر اس کا ایک ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, جو کامن یوتھ ہے, جو ایک جو پاورٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا جن کے پاس اتنا سورس نہیں ہے, ان کے پاس پراپر اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. سو اس وجہ سے اس کا پراپر ایڈورٹیزمنٹ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکومنٹیشن کم ہونی چاہیے تاکہ ایک جو عام انسان ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. ایک عام یوتھ جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے فیوچر وہ بنا سکے. تھینک یو. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کون کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ This starts from you and me. This starts from home. Here we can see that patriarchy and misogyny are these two things that have killed the status of a woman in the society or in the home. When it comes between two children, boy and girl, the choices of boys are always preferred while the girl is ignored. When a mother and a father, they start discriminating towards a girl child who later on becomes a lady, so things change her for life. پوری زندگی اس کو یہی ساری چیزیں پھر دیکھنے کو ملتی ہے. And then when she grows up, all together the world around her changes, because there is no holds bar for a boy, while as a girl cannot, she has to live within a circle. The circle that is unseen, but every household, every parent, every elder practices it religiously, and they are making the girl to follow those things which
She as an individual, as a free citizen of the world, could have enjoyed, could have excelled. But most of the things that are being stopped, that is because of our patriarchal attitude towards the woman. And then this systematic slavery a woman is subjected to. یہ ایک ہو رہا ہے یہاں پہ بچی کے پیدا ہونے سے اس کی شادی تک، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو ہر ایک جگہ پہ اس کے ساتھ جو یہ ڈسکرمنیٹری اپروچ ہوتا ہے، جو ہم نے ایسے رولز بنا کے رکھے ہیں سوسائٹی میں کہ جن کو ہر کوئی آنکھ بند کر کے فالو کرتا ہے، ایون گرلز خود بھی. اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک لڑکی کسی کے گھر میں بہو بن کے جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن ہوتا ہے آفٹر ہسبینڈ، دیٹ از مدر ان لا، ساس اس کی، تو اپنی ماں نے اس کو بڑی نازوں سے پالا ہوتا ہے اور دوسری ماں کے حوالے کرتی ہے. بٹ تھنگس فار دیٹ لیڈی نیور چینج. اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے، اور وہاں پر ایک عورت ہی ذمہ دار ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرنے کا. اور یہ ہمارا المیہ ہے پوری سوسائٹی کا کہ دس وی آر فالوئنگ، وی آر سیئنگ، وی آر واچنگ بٹ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اینڈ وی نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ، اسپیک ناؤ اینڈ چینج اٹ ناؤ. کسی بھی انسان کو آج کے ڈیٹ میں اس دنیا میں بااختیار بنانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہم دے سکتے ہیں وہ ہے تعلیم. تعلیم کے برابر مجھے نہیں لگتا ہے اس دنیا میں اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جسے ایک انسان بااختیار بنے. اور اگر خواتین حضرات کی بات کریں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ایک تو قانونی لوازمات جو ہے، حقوق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام، کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیریت اور کشمیری صوفیت کی ایک مثال ہے. اس مقدس جگہ پہ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، اسلام کے حوالے سے خواتین کے جو حقوق ہے وہ پہلے سے ہی سیٹ ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لمحات آئے جہاں پہ ان حقوق کو پامال کیا گیا، لیکن اس میں ہم اسلام کو دوش نہیں دے سکتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پرفیکٹ وے آف لائف. اس میں کسی چیز کو ایڈ یا ڈیلیٹ کرنے کی قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں جو حقوق ہماری خواتین کو ملے ہیں وہ دنیا میں جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے اس سے بہترین ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہی، ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے گھر میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی گھر میں ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنس وہاں پہ بیٹے کو دی جاتی ہے، بیٹی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. لیکن اگر ہم، جیسے سر نے بولا، اگر ہم اپنے اسلام میں دیکھیں تو سب سے زیادہ حقوق، سب سے زیادہ پروٹیکشن جو ہمارے مذہب میں دی گئی ہے وہ خواتین کو ہی دی گئی ہے. یہ ایک مکمل مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور ان میں شاید کوئی چینج لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم اس وے سے عورت کو دیکھیں، وہ سب حقوق دے، تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تھینک یو. اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو کی طرف سے دیکھیں تو اسلام نے خواتین کو پوری آزادی دی ہے، لیکن جو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہماری سوسائٹی کا پورا کوآپریشن ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے ماں باپ کا. ماں بچپن سے ہی بیٹی کو سکھاتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کیونکہ بڑے ہو کر آپ کو دوسرے کے گھر جانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرو، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا چل جائے گا. لیکن بیٹے پر وہ پورا فوکس کرتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر مطلب سوسائٹی اپنے میں ایک ڈیولپمنٹ لائے تو خواتین کو وہ پورے اختیار مل سکتے ہیں. جنوبی کشمیر میں پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے بہت سارے امن و قانون کے واقعات پیش آئے. اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ ساؤتھ کشمیر کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں انتہا پسندی جو سوچ ہمارے کشمیر میں پچھلے 3 دہائیوں سے آئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. انتہا پسندی انسانیت کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، جو ایک ایسا مذہب ہے جو امن کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. اٹس اے ریلیجن آف ہیومینٹی. اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہو سکتی ہے. ساؤتھ کشمیر جو کہ صوفیت کی ایک مثال ہمارے پورے ایشیا میں رہی ہے ایک وقت، ہمیں ساؤتھ کشمیر کو اگر ڈیل کرنا ہے
एक इंतहा पसंदी की सोच को, कट्टर पसंदी की सोच को अगर हमें डील करना है तो हमारे पास सूफीज़म के बगैर और कोई चारा नहीं है। और इंतहा पसंदी का पूरे दुनिया में इस वक्त कोई स्कोप नहीं है। इस वक्त अगर स्कोप किसी चीज़ का है वो है अमन, और इस्लाम अमन का एक ऐसा मैसेज है जो पूरी इंसानियत के लिए है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँगा कि साउथ कश्मीर को अगर हम एक इस नज़रिए से देखें कि वहाँ पर राइट विंगर्स हैं, इंतहा पसंद है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन आप ये शायद भूल रहे हैं कि हमारे इस साउथ कश्मीर ने ही वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए अब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत सारे लीडर्स दिए। उसमें एक हमारे नायबी वज़ीर आज़म भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और 3 चीफ मिनिस्टर्स भी रहे। तो कमी कहाँ पर हुई? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से इंसिडेंट को हमारा जो नेशनल मीडिया है, येलो जर्नलिज्म, कॉरपोरेट रन मीडिया, इस सिचुएशन को ऐसे हवा दे रहा है। उनका सबसे पहला रोल है हमारी साउथ कश्मीर की यूथ को डिमोनाइज करने के लिए। ये खाली साउथ कश्मीर की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की। एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं होता है और हमारी हिंदी इंग्लिश की मसाला चैनल्स ऐसे ऐसे मसाले और ऐसे ऐसे टोटके लगाकर वो न्यूज़ चलाती है कि जहाँ पे हमें यहाँ हर्ट होता है। व्हेन देयर इज इमोशनल डिस्कनेक्ट यू कैन नॉट विन ए वॉर। आपको इन सब चीज़ों को, हमारे दिलों को जीतने के लिए हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इट्स अबाउट सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया। लीव पॉलिटिक्स असाइड, लीव गवर्नमेंट्स असाइड, सिविल सोसाइटी और उसके साथ साथ हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। क्या कभी किसी ने कश्मीर के या पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के किसी बच्चे को एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर उभारा? नहीं। उनकी न्यूज़ चैनल्स पे, उनके कॉलम्स में सिर्फ ये चला कि अगर साउथ कश्मीर में आतंकवाद है, अगर कोई मारा गया तो उसके लेबल चिपकाना है, लश्कर का है, हिजब का है, उसका है, इसका है, इसका है। ये नहीं कि वो कश्मीर का है। अगर वो ये चीज़ समझ गए होते, हमें पॉलिटिकल पार्टीज से, उसके साथ साथ इंडियन सिविल सोसाइटी से, उसके साथ साथ यहाँ की हिंदुस्तान के पूरे आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें आतंकवादी और दहशतगर्द के नज़रिए से मत देखिए, बल्कि हम भी इंसान हैं और हमारे साथ अगर कहीं पे ज़्यादती हुई है, हमारा हक बनता है कि हम उसके लिए आगे बढ़ें। हाँ, बंदूक उठाना कोई ठीक बात नहीं है। हम अपने लड़ाई को दलाइल के ज़रिए और बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए लड़ सकते हैं। और इस चीज़ को डिमोनाइज करने में हमारे मीडिया का जो रोल रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए जहां पर हम लोगों को ये डिमोनाइजेशन करने की जो साजिश हो रही है और पूरे साउथ कश्मीर को जहन्नम की भट्टी बनाने की साजिश हो रही है, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी साथ है। पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है। ये राइट, इसमें भी है, सेपरेटिज्म में पॉलिटिक्स है, मेन स्ट्रीम में भी पॉलिटिक्स है। दोनों साइड की पॉलिटिक्स कुल मिला के हमारे बच्चों को हमसे छीन रहे हैं, हमारे माओं को उनके बच्चों से जुदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यतीम बना रहे हैं और हमारे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नहीं दी होती ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम यहाँ पर लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करते, डेथ को सेलिब्रेट करते। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? लेट अस सेलिब्रेट लाइफ, लेट अस गिव लाइफ ए चांस, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो सकती हैं। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि जो बंदूक बरदार है ये क्यों बन रहे हैं? अगर ये बीटेक करके, एमटेक करके इतने हाईली क्वालिफाइड होते, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या? हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं कि वजह है क्या? छोटे छोटे बच्चे ये ज्वाइन कर रहे हैं मिलिटेंसी या वट एवर, मगर वहाँ पे मसला है क्या? मसला ये है कि गवर्नमेंट ये देख नहीं पा रही है कि मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं होती, शायद यहाँ पे बंदूक नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बच्चे फिर वो पढ़ने क्यों जाते? वो कि इस चीज़ के लिए पढ़ने जाते? नहीं, वो पढ़ने जाते ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और जब वो, मैं खुद एक टीचर हूँ, आई एम एजुकेशनिस्ट, तो मैं अपना ही बताऊँ कि इस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ। इतनी हाईली क्वालिफाइड हो के फ़ायदा क्या है क्वालिफाइड होने का? नथिंग। फिर कहता है इंसान, जब उनको वहाँ से भी मिलता है कि पैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो प्रेफर करते हैं फैमिली को चलाने के लिए बंदूक। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉय होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे वो चीज़ नहीं देख पा रही है कि अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है 16 इयर्स और वो ज़्यादा एज होती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं तब फैमिली को चलाने के लिए। तो यही वजह है कि बंदूक उठाने के लिए मिलिटेंसी यहाँ पे, अगर हम हील कर सकते हैं कश्मीर को, एम्प्लॉयमेंट होगी यहाँ पे,
تو یہاں پہ ہیل کشمیر ہو سکتا ہے. ٹل دین یہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہے گی, اور وہ چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہے. ہمیں گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھے, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں آپ دیکھ لیجئے, جو بھی بندوق بردار ہے پی ایچ ڈی اسکالرس ایم ٹیک اسکالرس ہے کہ نہیں, تو وہی بندوق اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچارے ان ایمپلائی ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ ایمپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ بڑھ دی جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ بندوق برداری بھی بالکل ختم ہو جائے گی. جیسے میم نے بتایا کہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے, دیٹس وائی یوتھ آر جوائننگ ملٹنسی. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو دیٹ اگر یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے تو یوتھ یہاں کی گن پک کر لے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کیا ورسٹ ڈیسیژن ہے ان کا. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس کو جانتا ہے, اس کا نام ہے بل گیٹس. مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس کے جانتا ہوگا. وہ کوئی ایمپلائی نہیں تھا, بس اس نے اپنا مائنڈ سیٹ رکھا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے لائف میں, تو اس نے آپ دیکھو مائکروسافٹ بنایا اور پوری ورلڈ میں اس کا چل رہا ہے اس کا بزنس. مجھے آئی پرسنلی ریکویسٹ از ایوری باڈی دیٹ, پیرنٹس کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا چاہے کوئی ایشو ہو اس میں کہ جو ساؤتھ کشمیر میں جو حالت بنی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے ایسے کہ ہمیں ان سے اپارٹ اپنے مائنڈ ان سے الگ رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ ہمیں لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے. مجھے لگتا ہے ساؤتھ کشمیر کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے. جو سچویشن ساؤتھ کشمیر میں بنی ہوئی ہے پولیٹیکلی وی کین ناٹ سالو اٹ, وی کین کنٹین اٹ فار اے ٹائم بینگ. جو ابھی تک ہوا ہے پچھلے 3 دہائیوں سے ہم نے کنٹین کیا ہے. اگر آپ ڈیٹا کے تھرو جائیں گے, ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے بھی یہاں پہ وہی سچویشن تھی جو آج ہے. اب صرف یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائپ زیادہ ملی ہوئی ہے, لیکن سچویشن ریمین سیم. اگر ہمیں ساؤتھ کشمیر ان جنرل اینڈ کشمیر میں جو پریشانیاں اس وقت ہو رہی ہے, انسرٹینٹیز ہے, ان سب کو اگر ہمیں سالو کرنا ہے تو ہمیں ایک آئیڈیالوجی, پیس بیسڈ آئیڈیالوجی کو یہاں پہ انکلکیٹ کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ابھی سچویشن ساؤتھ کشمیر میں بنی ہوئی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ گن, نو آئی وونٹ ایکسیپٹ دس, اٹس اباؤٹ آئیڈیالوجی. پچھلے 30 سال سے جو کشمیر میں سب سے زیادہ ہم نے کھویا ہے وہ پیس کھویا ہے ہم نے. اور پیس ہمارے مذہب کے اعتبار سے از دا پرائم رسپانسبلٹی آف ایوری ہیومن بینگ, اسپیشلی ایوری مسلم, ٹو اسٹیبلش پیس. یہی تو مقصد ہے اسلام کا. اگر ہم نے پچھلے 30 سال سے آئیڈیالوجی پہ کام کیا ہوتا تو شاید آج کے ڈیٹ میں ہم کہیں پہ پہنچ گئے ہوتے. آج کے ڈیٹ میں کشمیر میں, بالخصوص جنوبی کشمیر میں نفرتیں اتنی بڑی ہوئی ہے. ہم آج کے ڈیٹ میں اسلام میں ہی آپ دیکھیے کتنے ڈویژنز ہو گئے ہیں. جو اسکول آف تھاٹس ہے اسلام کے, آپس میں کتنے ڈویژنز ہیں, اور ان کی وجہ سے کٹر پنتھی بہت پنپ رہی ہے. انتہا پسندی اتنی ہو گئی ہے کہ میرے دوست نے ابھی کہا ہم ڈیتھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, زندگی کو نہیں. ایگزیکٹلی یہ آئیڈیالوجی کی پرابلم ہے. اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیس بیسڈ آئیڈیالوجی ہمیں یہاں پہ انٹروڈیوس کرنی ہے, ری انٹروڈیوس کرنی ہے رادر. اور اس کے لیے صوفیزم از دا اونلی وے. آئی مسٹ اگین ریائٹریٹ, صوفیزم از دا اونلی وے ٹو سالو دس پرابلم. میرا سوال ہے, پہلے یہاں پہ کچھ سالوں سے حالات بہت کشیدہ تھے, یہاں تک کہ یہاں پہ بندوق چھیننے کا بھی واقعہ پیش آیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے تب سے یہاں کے حالات میں کوئی سدھار آپ کو لگ رہا ہے, کوئی سدھار آیا ہے؟ اگر آپ کاسمیٹک چینجز کی بات کریں گے کہ ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا, اس میں اس کا رول تھا اس کا رول تھا, کاسمیٹک چینجز تو ہوئی ہے. ویل سے کاسمیٹک چینجز ہوئی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں شاید, بٹ دس از اے لل. اس دوران میں کوئی پازیٹیو اپروچ جو ہونا چاہیے, جہاں پہ اس ٹائم کو ہم پروڈکٹیولی یوز کر سکتے تھے کہ یہ حالات دوبارہ سے نہ ہوں, ان چیزوں پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کوئی ہتھیار چھینتا تھا, آج نہیں چھینتا ہے, تو وی کین ناٹ سے دس اے سکسیس. وی ول سے اٹ ایز اے سکسیس اسٹوری only when the perception changes, only when the thought process changes, only when we all feel safe and secure. چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے, سپلنٹ انکاؤنٹرس ہوتے رہیں گے, but unless and until you address the gross root level problem and you hit the very objective where it is supposed to objective, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Just speak to our youth, speak about their aspirations, about their requirements, and give them space to vent out their anger. After all, یہ ساری لڑائی اسپیس کی ہے. آپ مجھے وال کے اگینسٹ پش کر رہے ہیں طاقت کے زور پہ, کسی اور کے چیز کے زور پہ, تو وین اٹس دا اینڈ
mark of me for pushing against the wall, I will just bounce back, मैं भी आप पर हमला करूँगा. तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी सोसाइटी और ऐसी आइडियल सोसाइटी को बनाने में हम हर कोई अपना रोल प्ले करे, जहाँ पे हर एक अपनी बात को सामने रख सके और अपना जो भी उसका है वो बता सके और उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें. हालातों में एक कंसिडरेबल चेंज आई है, एक सुधार आया है, आई मस्ट एक्सेप्ट दिस. लेकिन ये एक ऐसी चेंज है जो प्रायोरिटीज़ पर मबनी है. प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है. पिछले 1 साल से जो माइंडसेट है उसमें काफ़ी अंतर आया है और माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है. वी शुड अप्रिशिएट दिस. और ये सस्टेन होना चाहिए. इसके लिए काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है, उनको और वाइब्रेंट तरीके से काम करना है. लेकिन दिस क्रेडिट मस्ट गो टू द पीपल ऑफ एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर, और ख़ासकर नौजवानों ने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की है और बहुत अच्छे के लिए चेंज किए, पॉजिटिव के लिए चेंज किए. मुझे लगता है कि जैसे पहले के हालात थे, बंदूकें छीनी जाती थी, पथराव होता था, इनकाउंटर्स, हमारे सिविलियन दिन ब दिन मरते जा रहे थे. तो मुझे लगता है जब से ये यूटी हुई है तो आप यहाँ पर सभी गवाह है कि तब से देयर आर नो सिविलियन किलिंग्स, इवन देयर आर नो सिविलियन किलिंग्स. जैसे सिविलियन किलिंग्स होती थी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंज आ चुकी है. जैसे हमारे और जो हमारी यूथ है उन्होंने भी एक पॉजिटिव माइंड सेट कर लिया है कि हमें कुछ कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ये बंदूकें छीनना, पत्थर मारना या कुछ जो सिविलियन किलिंग्स होती थी, इससे हमारा नुकसान ही है. अगर हम पॉजिटिव कुछ थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन. अगर हम पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो मुझे लगता है वी विल सक्सेस वेरी सून. मुझे लगता है जब से यूटी बना है तब से तो J&K बंद ही रहा है. तो अब ये देखना होगा कि मूविंग फॉरवर्ड कि ये एक लल है. जब स्टॉर्म आना होता है तो पहले एक लल होता है. ठीक है, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि मुझे लगता है अगर लोग पत्थर मारना बंद करें लेकिन कम से कम वो अपनी आवाज़ बंद ना करें. मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं अपने एंगर को वेंट आउट करने के. ठीक है, तो अगर हम पत्थर नहीं मार रहे हैं और अगर हमारा मुंह भी बंद है तो मैं इसको सक्सेस नहीं मानता हूँ. तो इसमें ये होना चाहिए कि अगर हमारा यूथ सामने आ रहा है, अब वो पत्थर के बजाय, गोली के बजाय मुंह से बोल रहा है, तो मैं इसे सक्सेस स्टोरी मानूंगा. जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से पहली बार आज की डेट में बैक टू विलेज का प्रोग्राम अमल में लाया गया. बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में सरकार की तरफ से जो कामयाबियाँ हुई है, लोग उस हवाले से कितने मुतमईन हैं? बैक टू विलेज यस गोडनिक प्रोग्राम गो या दोयम प्रोग्राम गो. बैक टू विलेज प्रोग्राम आए बड़ असल सान शौक सान बनावन, ताकि गामन मज, बाजरन मज, खास कर वन बह गामन चेन हज कत या यम बय पहाड़ी पे रोजान तिहज त कत. सह गया बड़ प्रोग्राम असल. मगर इस बैक टू विलेजस मज आम लुको या पंचन सरपंचो तत गवर्नमेंटस कह शिकायत वन सड़कन हज, आबच, हेल्थ डिपार्टमेंट, कुन त डिपार्टमेंट. मगर इस वन यसन नो बैक टू विलेज करन, मे बासन तथ सत कह साथ दिन खतर तैयार कह. तिक्याज यम बैक टू विलेज गई तथ मज कामें आई करप्शन. मे बासन अफसर बैक टू विलेज पोस लगन, अगर तम पोस गाम से लगन या कुन जाए असल काम लगन सह बेहतर. यम पोस कड़न, गामस कह फायदा वात, बैक टू विलेज कह फायदे न तम अफसर पत तम काम ग्राउंडस पे करान यम बैक टू विलेजस मज आम लुक वन. यम वनकस सख्ती आस, चाहे पहाड़न पे सड़क प्रोग्राम चलान कि सड़क हाज निमो प्रत कुन जाए सैनिस एरियास मज, खास कर पहलगामस मज या बिजबिहारस मज पहाड़ी एरिया. मे बासन वन सन मोज बेनिस सफ़र करान, गुड़िस पे पेवन वालन, डांड मज पेवन वालन, कह रोड बनोन वुनिक तक गवर्नमेंटन. बैक टू विलेज फेल, कह त मकसद तम बैक टू विलेज. नाज़रीन, हर प्रोग्राम का एक मुकर्रर वक्त होता है, हमें भी वक्त की कदर करनी चाहिए. इसलिए हम आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं. जो भी सवाल रह गए इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे. दीजिए इजाज़त. अगर आपको कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो नीचे दी हुई डिटेल्स पे आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं. खुदा हाफ़िज़.